وائس آف بکر میں خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ کسی سلطنت پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی سلطنت بڑے وسیع رقبے پر پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا ایک نہایت خاص وزیر تھا جس پر بادشاہ بہت اعتماد کرتا تھا۔ اپنی سلطنت کے بارے میں جو بھی مشورہ کرنا ہوتا وہ اس سے کرتا۔ ایک دن بادشاہ کے دل میں پتہ نہیں کیا خیال ہے، اس نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ وزیر نے اس سوال پر بڑا حیران ہوا اور بادشاہ سلامت، میری تو بس یہی خواہش ہے کہ آپ کی خدمت میں میری زندگی گزر جائے۔ بادشاہ نے اس کی بات سن کر مسکرایا اور مجھے تمہاری وفاداری پر بہت پورا یقین ہے، اس لیے بات کو رہنے دو، مجھے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بتاؤ۔ جس پر اس نے کہا میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اور اسی میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ سلامت، آپ تو بہت ہی بڑے شاندار سلطنت کے مالک ہیں، مجھے آپ پر بہت بڑا رشک آتا ہے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر آپ کی سلطنت کا صرف 10واں حصہ ہی کا مالک ہوتا تو میں کتنا خوش نصیب ہوتا۔ یہ بات سن کر بادشاہ بے اختیار ہنس پڑا، اور تمہیں 10ویں حصے کی بات کر رہے ہو؟ اگر میں آپ کو اپنی آدھی سلطنت دے دوں تو کیسا رہے گا؟ جس پر وہ حیران ہو گیا۔ وزیر یہ بات سن کر بہت گھبرایا۔ بادشاہ سلامت، آپ تو ہمارے سلطان ہیں، آپ کے لیے تو ہم اپنی جان بھی دے سکتے ہیں، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ بادشاہ نے کہا بالکل سنجیدہ ہوں، اگر تم اپنی سلطنت کے مالک بننا چاہتے ہو تو تمہیں ایک آزمائش سے گزرنا پڑے گا۔ بادشاہ نے کاتب کو بلایا اور 2 فرمان جاری کر دیے۔ پہلا فرمان یہ تھا کہ آدھی سلطنت کا مالک اس وزیر کے نام بنا دیا جائے، اور دوسرا فرمان یہ تھا کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ یہ بات سن کر وہ بہت پریشان ہو گیا اور اس پر موت کا خوف چھا گیا۔ بادشاہ سلامت، مجھ پر رحم کریں، میں تو ساری زندگی آپ کی خدمت کی ہے، میں تو آپ کے کہنے پر ہی اپنی خواہش بیان کی تھی، آپ مجھے اس سے یہ سزا نہ دیں۔ اس کے بعد میری بات غور سے سنو، میں تمہیں 30 دنوں کی مہلت دوں گا، اگر ان 30 دنوں میں آپ نے میرے 3 سوالوں کے جواب تلاش کر لیے تو میں دوسرا فرمان ختم کر دوں گا اور پہلا فرمان جاری رہے گا، جس کے مطابق آدھی سلطنت تم کو مل جائے گی، اور اگر تم ناکام رہے تو فرمان کے مطابق 30 دن کے بعد تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد وزیر نے پہلا سوال، زندگی میں سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ بادشاہ کا دوسرا سوال کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ بادشاہ نے تیسرا سوال کیا، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ اس نے یہ 3 سوال اس کے ہاتھ میں تھمایا اور کہا جاؤ ان سوالوں کے جواب تلاش کر کے 30 دن کے اندر واپس آنا۔ اگر تمہارا وقت شروع ہو چکا ہے، اب تم یہاں سے جاؤ اور اپنا ان کے جواب ڈھونڈو۔ اب وزیر بیچارہ مرتا کیا کرتا، ان سوالوں کے جواب کی تلاش میں لگن میں لگ گیا۔ اب وہ وزیر دارالحکومت کے دانشور، مفکروں اور ذہین لوگوں کو بلایا، اکٹھا کیا، ان سے ان سوالوں کے جواب پوچھنے شروع کیے اور ان کے سامنے اپنے سوال رکھ دیے۔ سب نے اپنی عقل، سمجھداری اور ان سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کی، لیکن کسی کے جواب پر وزیر کے دل کو نہ بھایا۔ ہر روز نئے لوگوں کو بلاتا، ان کے سوال سامنے رکھتا، لیکن کئی روز گزرنے کے بعد بھی وہ ایک سوال کا جواب بھی فائنل نہ کر سکا۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، اس کی پریشانی مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ موت کی تلوار اپنی گردن پر لٹکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر اس نے اپنا گھر بار چھوڑ کر کسی اللہ والے کی تلاش میں نکل پڑا، کبھی شاید اسی کے پاس اتنا مشکل حل مل ہی جائے۔ کئی دن جنگلوں اور پہاڑوں کی خاک چھانتا رہا، یوں ہی گھومتا پھرتا رہا، جہاں کہیں بھی اسے کسی بزرگ، کسی نیک آدمی کا پتہ چلتا تو اس کے پاس پہنچ جاتا کہ شاید اسی حل اسے مل جائے، لیکن کوئی بھی اس کی مدد نہ کر سکا۔ دن رات سفر کر کے اس کی حالت خراب ہو چکی تھی، اپنی وزارت بھول چکی تھی، اس کے جوتے پھٹ گئے تھے، اس کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے تھے، داڑھی بڑھ گئی تھی، بال بے ترتیبی سے ہو گئے تھے، اب وہ کہیں سے بھی وزیر نہیں لگتا تھا۔
لیکن ایک آخری روز اس نے واپسی کی راہ لے لی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ وہ دھیمے قدموں سے چل رہا تھا۔ محل کے پاس پہنچتے پہنچتے اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ وہ تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے ایک درخت کی چھاؤں میں جیسے لیٹ سا گیا۔ آخر اب صحیح جگہ پہنچ گئے ہیں، اسے ایک آواز آئی۔ آپ کے 3 سوالوں کا جواب صرف میرے پاس ہے۔ وہ بہت حیران ہوا۔ یہ آواز سن کر وزیر بے اختیار اچھل پڑا کہ جسم میں جیسے تو جان آ گئی تھی۔ اس نے سوچا کہ زندگی سی بچ جائے گی، میں ان 3 سوالوں کا جواب دے دوں گا۔ اس کے ہاتھ میں سوکھی روٹی تھی جسے وہ پانی میں ڈبو کر کھا رہا تھا۔ وہ ایک فقیر آدمی تھا۔ اس کے پاس ایک کتا تھا جو برتن میں دودھ پی رہا تھا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں سوالوں کا جواب ڈھونڈ رہا ہوں؟ کون ہو تم اور تم کو کس نے بتایا؟ وہ فقیر مسکرایا۔ اس نے اپنی پوشیدہ سی چادر اٹھائی جس پر وہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا، اس چادر کے نیچے ایک انتہائی پیش قیمتی لباس تھا جو صرف بادشاہ کے انتہائی مقرب لوگوں کو ہی ملتا تھا۔ جناب، ایک وقت تھا کہ میں بھی آپ کی طرح بادشاہ کا انتہائی قریبی وزیر تھا اور مجھ سے بھی وہی غلطی ہو گئی تھی جو آپ نے کی تھی۔ تو تم بھی سوالوں کے جواب تلاش نہیں کر سکے تھے۔ لیکن بادشاہ نے تمہیں زندہ کیسے چھوڑ دیا؟ وزیر نے پوچھا۔ نہیں جناب، مجھے ان سوالوں کے جواب مل گئے تھے اور بادشاہ نے اپنے وعدے کے مطابق اپنی آدھی سلطنت مجھے بھی دے دی تھی۔ لیکن میں نے اس سلطنت کی پروانے کو پھاڑ کر بادشاہ کے حوالے کر دیا تھا اور میں وہاں سے نکل آیا۔ وزیر حیرت سے اس کی بات سن رہا تھا۔ اس نے دل ہی میں سوچا کہ کتنا بے وقوف ہے کہ بادشاہت چھوڑ کر فقیر بنا بیٹھا ہے۔ لیکن یہ وقت اس کی حماقت پر افسوس کرنے کا نہیں بلکہ اپنی جان بچانے کا تھا۔ وہ اس فقیر کے قدموں میں گڑ گڑانے لگا، مہربانی کر کے میری زندگی بچا لو، مجھے ان سوالوں کے جواب دے دو۔ فقیر نے کہا، میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ پہلے 2 سوالوں کا جواب تمہیں مفت میں دیتا ہوں، لیکن تیسرے جواب کے لیے تمہیں قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ جس پر وہ رضامند ہو گیا۔ میں اپنی جان بچانے کے لیے ہر قیمت دینے کو تیار ہوں، وزیر فوراً بولا۔ فقیر بولا، پہلے سوال کا جواب سنو۔ زندگی کی سب سے بڑی سچائی موت ہے جسے کوئی نہیں بچ سکتا۔ ہر کسی کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کوئی چاہے کتنا بھی طاقتور ہو، امیر ہو، اثر رسوخ والا ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی مرنا ہے اور وہ سچائی سے نہیں بچ سکتا۔ اور دوسرا سوال کا جواب ہے، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ اس کی زندگی ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی ہر زندگی کو دائمی سمجھ کر اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ اور دونوں ہی جواب وزیر کو صحیح لگے تھے۔ فقیر کی باتوں میں سچائی تھی، ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ اچھا، تو تیسرے سوال کے لیے تمہاری کیا شرط ہے؟ وزیر نے آہستہ آواز میں پوچھا۔ کتے کے سامنے دودھ میں رکھا برتن اٹھایا اور وزیر کے سامنے رکھ دیا۔ تیسرے سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے تمہیں کتے کا بچا ہوا یہ دودھ پینا پڑے گا۔ اس نے یہ شرط رکھی۔ وزیر کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا۔ اس نے اس بات کی توقع نہ تھی۔ کتے کا بچا ہوا دودھ بھلا کوئی کیسے پی سکتا ہے؟ اس نے نفرت سے دودھ کی طرف دیکھا اور پیچھے ہٹ گیا۔ تو اس نے کہا، اگر تیسرے سوال کا جواب چاہتے ہو تو تمہارے پاس اب وہی راستے ہیں۔ وہ سامنے محل کا دروازہ تمہاری موت کا دروازہ ہے۔ نہیں تو یہ دودھ پی جاؤ اور شاہی جلاد تمہارا سر تن سے جدا کر دے گا۔ لیکن اگر تم اپنا جینا چاہتے ہو تو آدھی سلطنت کے مالک بننا چاہتے ہو تو تمہیں یہ کتے کا بچا ہوا دودھ پینا پڑے گا۔ تو پھر تمہیں یہ دودھ پینا ہی پڑے گا۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ وزیر سوچ میں پڑ گیا اور ایک طرف اس کی جان اور آدھی سلطنت تھی، دوسری طرف عزت نفس کی قربانی تھی، کتے کا بچا ہوا وہ دودھ تھا۔ تو اس نے دونوں کام ہی بڑے مشکل تھے۔ کتنی دیر سوچتا رہا، آخر جان اور مال کی جیت گیا اور عزت نفس ہار گئی۔ اس نے دودھ کا پیالہ اٹھایا اور آنکھیں بند کر کے منہ سے لگایا۔ ایک ہی سانس میں وہ سارا دودھ پی گیا۔
اب مجھے تیسرے سوال کا جواب بتاؤ۔ اس پر اس فقیر نے مسکرایا اور کہا، تمہارے اس عمل میں تمہارے سوال کا جواب ہی ہے۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری اس کی غرض ہے۔ اپنی غرض اپنے مطلب کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کتے کا بچا ہوا دودھ بھی پی سکتا ہے۔ اور یہی وہ سچ ہے جس نے مجھے سلطنت پر پروانہ پھاڑ کر اس گھٹیا کام میں رہنے پر مجبور کر دیا تھا، جس کی وجہ سے میں نے وہ پروانہ پھاڑ دیا تھا۔ میں جان بھی گیا تھا کہ جو زندگی کے دھوکے میں آؤں گا اور موت کی فراموش کرتا جاؤں گا، اتنا ہی غرض کے دلدل میں پھنستا چلا جاؤں گا، اور مجھے ہر روز اس دلدل میں سانس لینے کی غرض کو غلیظ دودھ پینا پڑے گا۔ تو تم بھی ابھی زندگی کی تلخ حقیقتوں کو جان لو گے تو تمہاری زندگی بھی اچھی گزر جائے گی۔ اسی طرح وزیر شرمندگی کی حالت میں فقیر کو گھٹیا سے باہر نکل آیا اور بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑا۔ فقیر کی باتیں ان کے ذہن میں گھوم رہی تھیں۔ اپنی عزت نفس کی قربانی دے کر اسے اپنے گھٹیا پن کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس نے کوئی بڑا جرم کیا ہے۔ اسے اپنی ذات سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ دوستو، اس کہانی میں ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ ہمیں زندگی کے ان بنیادی سوالوں پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ ہم لوگ کہیں زندگی کے دھوکے میں آ کر غرض کے پیچھے تو نہیں بھاگ رہے؟ ہم کہیں اپنی موت کو فراموش تو نہیں کر بیٹھے؟ ہمیں کہیں اس کہانی میں وزیر تو نہیں بن گئے جو اپنی خواہشات کی دلدل میں دھنس کر غرض کے غلیظ پیالہ پینے پر مجبور ہو گیا؟ تو دوستو، یہ تھی کہانی۔ اللہ حافظ۔